مذاکرات کا تیسرا دور جو ہے کل نہیں پرسوں شروع ہو جائے گا. شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا, لیکن اچھی بات ہے بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی ٹیم کی ان کی ملاقات ہوئی اور کل نہیں پرسوں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن عمر ایوب صاحب نے آج جو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی, یہ ان کا مطالبہ بھی ہے کہ اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتے تو یہ مذاکرات آگے نہیں چل پائیں گے. کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حکومت ان مذاکرات میں اب کل نہیں پرسوں جا رہی ہے؟ کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ان دونوں پر؟ جی بالکل کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جب یہ مطالبہ پیش کریں گے اس مطالبے کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہوں گی, کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے, جوڈیشل کمیشن تو کوئی اس طرح سے جو ہے وہ نہ مسئلے کا حل ہے نہ وہ کوئی مطالبہ ہے. بات تو اصل ہوگی کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں اور ان ٹرمز آف ریفرنس میں یہ کیا چاہتے ہیں, اور کیا کوئی اسپیسیفک ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ جی فلاں صاحب پہ مشتمل جو ہے یہ کمیشن بنایا جائے, یا جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ڈسکریشن ہے یا پروگیٹو ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ جو آدمی اس معیار پہ پورا اترتا ہو اسے جو ہے وہ کمیشن کی صورت میں نوٹیفائی کر سکتی ہے, ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو. تو وہ جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم واپس آئیں گے اپنی پارٹی کے پاس, گورنمنٹ کے پاس, اور وہاں پہ ڈسکشن کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان کو جواب ہم جو ہے وہ باقاعدہ لکھ کے, جس طرح سے یہ ہمیں لکھ کے دیں گے اس کے مطابق ہم ریسپیکٹفلی ہمبلی جو ہے وہ لکھ کے ان کو جو ہے وہ پیش کر دیں گے. اس کے اوپر پھر ڈسکشن کی گنجائش ہوتی ہے. اس ڈسکشن کے نتیجے میں اگر کوئی کنسنسس پوائنٹ آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا تو مذاکرات جو ہیں, جو انگیجمنٹ ہے ان بٹوین حزب اختلاف اور حزب اقتدار, یہ تو پارلیمانی جمہوری سسٹم کی روح ہے, یہ تو جاری رہنی چاہیے. ٹھیک, جاری رہنی چاہیے. لیکن میں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری سمجھ تو یہی ہے کہ یہ انگیجمنٹ جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے ملک میں ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ رن کرنا ہے. ران صاحب لیکن دیکھیں 9 مئی گزرے ہوئے, اب دوسرا سال شروع ہو چکے ہیں, تحقیقات کئی فورمز پر ہو رہی ہیں. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن, ایک تو قانون کو بھی دیکھنا پڑے گا, لیکن جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بنتا 26 نومبر ہو یا 9 مئی ہو, وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ بات اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتی نا. تو کم از کم چلیں, وہ تو رائٹنگ میں آ جائے گا, پھر آپ مشاورت کریں گے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن از دا وے فارورڈ, مسائل کا حل جوڈیشل کمیشن ہے؟ بٹ اس پہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں تو اس لیے مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی ذاتی رائے سے ان مذاکرات کو متاثر کروں. تو جب وہ تحریراً جواب دیں گے تو اس کے اوپر جو جواب میری پارٹی یا پرائم منسٹر کی رائے ہوگی اسی رائے کو پھر ہم آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک. اچھا ران صاحب, آپ کا میں ایک کلپ سن رہا تھا, اگر تو عمران خان صاحب کو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے اگر کوئی ایسا مطالبہ بھی آ جاتا ہے کہ جی انہیں کہیں اور منتقل کیا جائے, ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے, بنی گالا لے جایا جائے, کتنا ایپیٹائٹ ہے گورنمنٹ کے اندر؟ کیا یہ بات آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ بسم اللہ آپ کریں ان کو؟ اٹس سبجیکٹ ٹو دی آرڈر آف دی کورٹ. وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, ان کو ہم اس طرح سے منتقل کسی جگہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان کی کوئی سیکورٹی ریزنز ہیں, اگر ان کی کوئی ہیلتھ ریزنز ہیں, وہ عدالت میں جائیں, اور وہاں پہ جب پھر گورنمنٹ سے جواب طلب کیا جائے گا تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ اگر سیکورٹی ریزن یا ہیلتھ ریزن جو ہے وہ جینوئن ہو تو گورنمنٹ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے ران صاحب کرنا نہیں چاہیے, لیکن کیا ابھی تک جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے گورنمنٹ اعتراض کرے گی یا نہیں کرے گی اگر یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے؟ دیکھیں میری انڈرسٹینڈنگ اس پہ, یعنی میاں صاحبان کو جو میں
جانتا یا سمجھتا ہوں، بلکہ ساری زندگی گزر گئی ہے، 32-33 سال ہو گئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کریں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کو جیل میں کس طرح سے رکھا گیا، لیکن اب جب یہ عدالتوں کی طرف سے سہولتیں دی جا رہی تھی عمران خان صاحب کو، تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی اور ایون پرائم منسٹر صاحب نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں دی جا رہی ہے، بلکہ اگر کبھی نجی محفل میں بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی سہولت ان کا حق بنتا ہے تو انہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا راج صاحب، دوسرا مجھے بتائے گا، یہ جو جس طرح آپ نے خود بھی بتایا مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ جمہوریت کی روح ہے، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی موجود ہے کہ یہ حکومت جو ہے ایک جمہوری تاثر اپنا دینا چاہ رہی ہے، ایک ماحول ایسا بن گیا کہ جی دیکھیں نا، ہم نے اپوزیشن کو انگیج کیا، لیکن فرینکلی سپیکنگ ان مذاکرات سے کچھ نکلتا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی فروٹفل، جو کہ مطلب پی ٹی آئی ظاہری بات ہے وہ چاہے گی کہ ان کے اسیران رہا ہوں، عمران خان صاحب رہا ہوں، اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہو سکتا نا، مطلب اتنی امید تو نہیں باندھنی چاہیے ان مذاکرات سے، کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ راضی ہو جائے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، اتنا نہ سمجھ تو کوئی نہ بنے، اتنی سمجھ سبھی کو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کارکن رہا ہوں، وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ کچھ نہیں چاہتے، یا تو ہمیں بتایا نا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں چاہتے، اور اگر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ آپ ادھر اڈیالہ آ جائیں اور ہمیں ادھر پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دیں، تو پھر یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہاؤ اٹ از پاسبل؟ رانا صاحب وہ چاہتے تو وہ یہی ہے اور خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں رانا صاحب، اگر عمران خان صاحب باہر نکل آتے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ ہم کو پھر اس بات کا کیوں تانا دے رہے ہیں کہ جی پھر آپ اس میں جو ہے وہ کوئی یہ فروٹفل نہیں ہوں گے؟ پھر فروٹفل تو پھر اسی وقت ہوں گے نا کہ جب آپ میری پوزیشن کو تسلیم کریں گے تو پھر ہی میں آپ کو تسلیم کروں گا نا، اگر آپ مجھے نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے کہیں کہ جی آپ کی پوزیشن کو میں اپنی نفی کر کے تسلیم کر لوں، تو یہ نفی تو سیاست میں کوئی نہیں کرتا۔ رانا صاحب آپ بڑے کھل کے جواب دیتے ہیں، دیکھیں اصل، اور میں سکس سینس کی بیسس پہ بات کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ اپوزیشن کو کہے آپ آ جائیں جی اور ہم گھر جا رہے ہیں، ہم اڈیالہ جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اگر باہر نکلتے ہیں، وہ آپ کا کیا خیال ہے، بنی گالہ میں بیٹھے رہیں گے، وہ باہر نہیں نکلیں گے سڑکوں پر، اور پورا پھر ایک وہ ایسا ایک ماحول بن جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود ہی پھر گھر جانا پڑے، احتجاج کے راستے حکومتیں اکثر جاتی رہتی ہیں، تو میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کا پتہ نہیں جی نہیں، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی غلطی کریں گے؟ یہ رانا صاحب بڑا میننگ فل جواب آپ دے رہے ہیں۔ تو بس پھر بات یہ ہے کہ یہ سمجھ جو ہے یہ عمر ایوب صاحب کو بھی ہونی چاہیے، جی یہ سمجھ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید ہے یا ہونی چاہیے، باقی جو معزز ممبران ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، معاملہ یہ ہے کہ انہیں ہم سے وہ توقع کرنی چاہیے جو اگر وہ ہماری جگہ پہ ہوں تو وہ کر سکے، وہ دیکھیں نا کہ جب وہ ہماری جگہ پہ تھے تو وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو رضامند نہیں تھے، یعنی ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پلوامہ کے معاملے پہ ہم جا کے 1.5 گھنٹہ، ہم سے مراد یہ ہے کہ زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، ہم تو ساتھ ہی تھے نا جی، 1.5 گھنٹہ تک جو ہے وہ پرائم منسٹر کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ جی وہ آئیں اور ہمیں بریف کریں یا بریفنگ کی میٹنگ کی صدارت کریں، تو یہ تو ہمیں اتنا بھی جو ہے وہ اس وقت اہمیت نہیں دیتے تھے، تو ہم تو پھر ان کی عزت احترام، ان کے ساتھ بات، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ انہیں ان چیزوں کے اوپر بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا رانا صاحب، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے ملک ریاض صاحب والا، حکومت ہمیشہ کہتی رہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تیسری دفعہ یہ فیصلہ جو ہے وہ لکھا ہوا فیصلہ ہے لیکن وہ سنایا نہیں جاتا، اور ظاہری بات ہے پھر کنسپیریسی تھیوریز بھی بنتی ہیں، پھر سب کچھ بنتی ہے۔ خالد آصف صاحب نے لاسٹ ویک کہا کہ یار پتہ نہیں سنایا جانا چاہیے تھا اور سنایا جائے گا،
لیکن آج پھر ایک دفعہ پھر وہ ہو گیا. تو اس کو کسی نہ کسی طرح کسی ڈیل ویل انڈر دا کارپیٹ, انڈر دا ٹیبل, کچھ اس طرح کے معاملات سے لوگ جوڑ رہے ہیں. ٹھیک جوڑ رہے ہیں, نہیں ٹھیک جوڑ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک جوڑ رہے ہیں. اچھا, ٹھیک بالکل نہیں جوڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں آج تو جو جج صاحب ہیں, جو مجھے انفارمیشن ہمارے جو وہاں پہ صحافی بھائی تھے ان کے تھرو ملی کہ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے میرے پاس ہے. جی, بلکہ ایک صحافی نے تو کہا کہ انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرے پاس ہے, فیصلہ لکھا ہوا ہے. جی, میں یہ اناؤنس کرنا چاہتا تھا, میں 2 گھنٹے میں نے انتظار کیا ہے, وہ آئے نہیں ہیں, تو اس لیے پھر میں رانا اس کو صاحب جیل میں بیٹھے قیدی کا کیسے انتظار کیا جاتا ہے؟ آپ اس جائیں اور فیصلہ ادھر سنائیں, یہ تو ویسے عجیب منطق ہے. وہ کوئی بنی کالا تھا تو انہوں نے نہیں آنا تھا. نہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ ایک تو پہلی ہی تاریخ پہ عدم حاضری وکلاء کی بھی اور ملزمان کی بھی فیصلہ سنانا شاید مناسب نہ ہوتا. پھر اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا کہ جی دیکھیں یہ کتنی زیادتی کی ہے. تو اگر اب اگلی تاریخ پہ بھی وہ حاضر نہیں ہوں گے تو پھر جج صاحب کے پاس جواز ہوگا کہ وہ فیصلہ سنا دیں. ٹھیک. باقی جہاں تک وہ جیل میں ہیں تو ان کو کوئی زبردستی لانے والی بات کہ ان کو وہاں سے فورسفلی اٹھا کے لایا جاتا, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب رویہ ہوتا اگر جج صاحب یہ رویہ اپناتے. اگلی تاریخ پہ آپ سمجھتے ہیں سنایا جائے گا فیصلہ رانا صاحب؟ دیکھیں سنایا جانا چاہیے. دیکھیں جو یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ جی مذاکرات کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی, تو مذاکرات میں تو حائل ہی نہیں ہے یہ. یعنی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں, ان کے وکلا کہہ چکے ہیں کہ جی اس میں سزا ہو جزا ہو, ہم مذاکرات کریں گے, مذاکرات کیا. تو پھر جب مذاکرات کے اوپر اس کا افیکٹ کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو روکنے کا کیا فائدہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ جج صاحب نے جتنا ٹائم لیا ہے اتنا ٹائم ان کو ضرور چاہیے ہوگا اس فیصلے کو لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کوئی اتنا معمولی کیس نہیں تھا. اور اگر آج ان کے پاس فیصلہ تھا اور وہ سنانا چاہتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ہے فیصلہ, میں سنانا چاہتا ہوں, لیکن وہ نہیں آئے, تو پھر پریما فیسی تو اسی بات کو تسلیم کیا جائے. چلے.